اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ پیدا کیا اور رسول کائنات کی امت میں پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں اس ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کی محبوب ہے، جو اس کائنات کی سردار ہے، جو نبیوں و رسولوں کے امام ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کریم ایک معجزہ قرآن کریم میں بتاتا ہے جسے ہم معراج النبی کہتے ہیں۔ معراج النبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر بھی گئے اور ساتویں آسمان تک گئے، اللہ کے عرش تک گئے، جہاں کوئی نہ پہلے جا سکا نہ بعد میں جا سکے گا۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عہدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نصیب ہوا۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کو اس کائنات کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ بھی دکھایا اور مشاہدات کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہولناک منظر دیکھا۔ لوگ موجود ہیں اور ان کے ہونٹ اور زبان کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اب ذرا امیجن کریں کہ یوں اگر کینچی ہو اور منہ ہونٹ پکڑ کے اور زبان باہر نکال کے کاٹی جائے تو کس قدر تکلیف دہ منظر ہے۔ اور تھوڑی دیر میں ان لوگوں کے ہونٹ وہ ساری تکلیف برداشت کرتے ہیں، وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہیں، وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ان کے ہونٹ اور زبان ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ان کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک لوپ چل رہی ہے جس میں بار بار وہ سزا دی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ سزا دے کر سزا ملنے سے چھٹکارا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ ان لوگوں کو اتنی ہولناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے تھے، جو اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے فتنہ پھیلاتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جو لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے۔ ہم عام طور پہ اپنی رشتہ داری میں کچھ لوگ دوستوں میں بھی، محلے میں لوگوں کی ادھر کی بات ادھر پہنچا کر، ادھر کی بات ادھر پہنچا کر کسی سادہ معصوم آدمی کو، کسی معصوم بچی کو غلط پٹی پڑھا کر اسے اکساتے ہیں کہ تم یہ کہو، تم وہ کرو، اور اس کا پھر انجوائے کرتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا، میں نے فلانے کی بے عزتی کروا دی، میں نے فلانے کے لیے اور سچویشن بنا دی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ یقیناً کر رہے ہیں، میں اس میں کوئی شک نہیں رکھتا۔ اللہ پسند کرتا ہے لوگوں کو جوڑنے والوں کو، اللہ محبت پھیلانے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ لوگوں کو اچھا سمجھانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ مالک چاہتا ہے کہ آپ دنیا کو ایک خوبصورت جگہ بنائیں، دنیا کو لوگوں کے لیے عذاب نہ بنائیں۔ وہ ایک عام سی بات کہی جاتی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں عذاب کر کے ہم جنت کے امیدوار ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں مصیبتیں کھڑی کر کے ہم اپنی پریشانیوں کو سلوشن سجدہ کر کے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کی اچھی راہ دکھانی ہے۔ ہم نے لوگوں کو آپس میں نہ تو لڑانا ہے، نہ کسی کی بے عزتی کا باعث بننا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان ناخنوں سے اپنا چہرہ، اپنا سینہ نوچ رہے ہیں۔ یعنی تیز دھار سے، لوہے سے، تانبے سے آپ اپنے منہ کو جب کھرچیں گے تو زخم ہوں گے، اور اگر زخم ہے تو وہ اور دوبارہ تازہ ہو جائیں گے، شکل بد شکل بھی ہو جائے گی اور زخم بھی ہوں گے، خون بھی رسے گا، تکلیف بھی ہوگی۔ یہ سارا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو آپ کے لیے حیرانی کا باعث تھا
کہ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہیں۔ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا، اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں، یعنی غیبت کرتے رہے ہیں۔ اب غیبت کرنا ہماری زندگی میں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک بڑا چھوٹا سا نسخہ سمجھ پایا ہوں غیبت سے بچنے کا۔ ہوتا کیا ہے، ہم دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک ہم میں سے کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو ہم اس بات کو بڑھاتے ہیں، ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ایک بات اس نے کہی، دوسری میں نے کہہ دی، تیسری کسی اور نے کہہ دی، چوتھی پھر میں نے کہہ دی۔ سو ہم سب مل کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس میں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ برائی جو کسی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور ہم وہ بات کر رہے ہیں تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں وہ برائی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو چغلی کہتے ہیں، جو ہم اس کے سامنے نہیں کہہ پاتے اور لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے غیبت سے سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت چند لوگ دیکھے ہیں جو غیبت نہیں کرتے۔ میرے نزدیک وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے اللہ کے بندوں کی برائی نہیں کرنی، ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے۔ اور اس کے اپنانے کا نسخہ جو میں نے زندگی میں سیکھا، آبزرو کیا، بڑا سمپل ہے۔ جب کسی ایک نے دوسرے کی برائی کی، وہ بات نہ بڑھائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ لقمہ نہ دیں، آپ اگلا ڈائلاگ آپ نہ بولیں، اگلی برائی آپ نہ ہائی لائٹ کریں، تو یہ آہستہ آہستہ عادت ختم ہو جاتی ہے غیبت کرنے کی۔ بڑا سکون ہے زندگی میں، اگر آپ غیبت چھوڑ دیں تو زندگی میں بڑا سکون ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے دوزخ کے داروغہ، سیکیورٹی گارڈ، یا وہ شخص جو کنٹرول کرتا ہے دوزخ میں آنا جانا، اس کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے، وہ بڑا سخت گیر تھا۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب اور دل کا آدمی اسے دیکھ کر ڈر جائے۔ اب اندازہ کریں، اور اس کا نام مالک ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام مالک ہے جو دوزخ کا، جہنم کا داروغہ ہے، اور اس کو دیکھ کر اپنے سینسز میں رہنا یا ہوش میں رہنا یا قائم دائم رہنا مضبوط سے مضبوط اعصاب والے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کتنا کرخت ہوگا، کتنا سخت ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا۔ اور یہ داروغہ ہے۔ جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، نافرمانیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ کریم ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث شریف یاد آتی ہے، بڑی، میں کوٹ کرتا ہوں اسے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، دعا کیجئے قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائش، یہ دعا نہ مانگو۔ سرکار سیدہ عائشہ کو پیار سے عائش اور حمیرہ کہا کرتے تھے، سرخ گالوں والی حمیرہ کا معنی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، عائش، یہ دعا نہ مانگو۔ اس کا مطلب ہے حساب کتاب تو دینا پڑے گا نا۔ ہاں، کامیابی مل جائے گی، اگر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو کامیابی مل جائے گی، اور اگر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو کامیابی بھی نہیں ملے گی، حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، عائشہ، دعا کرو اللہ بغیر حساب کے معاف کر دے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں بغیر حساب کے معاف کر دے۔ اور میاں محمد بخش صاحب بڑا خوبصورت شعر پنجابی میں ہے، وہ کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شاناں والے بھی۔ اگر اللہ کریم نے عدل و انصاف کیا تو بڑے جبے دستاروں والے، بڑے عہدوں والے، بڑے تگڑے لوگ، بڑے علم والے، بڑے اختیار والے، بادشاہ، وزیر، استاد، حساب نہیں دے پائیں گے، کانپنا شروع ہو جائیں گے مالک کو دیکھ کے۔
اللہ کے عدل کے سامنے ہم میں سے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور میاں صاحب بھی کہتے ہیں عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے بھی، فضل کرے تھے بخشے جامن میرے جے منہ کالے بھی. اور اگر اللہ نے فضل کر دیا تو پھر مجھ جیسے گناہ گار، مجھ جیسے نالائق، مجھ جیسے نکمے، مجھ جیسے بے عمل لوگ، مجھ جیسے خطا کار. وہ ایک اور مجھے ربائی یاد آ گئی ہے. میں بھٹک ہی چلا تھا خدا کی قسم، میں بھٹک ہی چلا تھا خدا کی قسم، میرے ہر سمت تھا حسن دیر و حرم. یہ تو کہیے کہ ایک شم میں خانہ سے راستہ مل گیا راستی کے لیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیا روز حساب اللہ خود حساب لے گا؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. وہ بدو مسکرایا اور کہتا پھر تو خیر ہو گئی اور چل دیا. سرکار نے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے اس دیہاتی کو واپس بلایا اور پوچھا کہ تم مسکرائے اور کہہ دیا سب خیر ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بدو نے، دیہاتی نے جواب دیا کہ دنیا کا دستور ہے کہ جتنا بڑا انسان حساب لیتا ہے اتنا نرم حساب لیتا ہے، جتنا چھوٹا شخص حساب لیتا ہے اتنا سخت حساب لیتا ہے. تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ اگر حساب اللہ نے دینا ہے تو پھر موج ہو گئی. اب یہ بات بڑی خوبصورت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ کی ناراضی مول نہ لیں. اس کے باوجود ان بشری تقاضوں میں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، جھوٹ بول لیا، کمی رہ گئی، کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، کمٹمنٹ پوری نہیں ہو سکی، کسی کے پیسے دینے سے وقت پہ نہیں دیے جا سکے. اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے. اور اگر میری نیت ہی یہ ہے کہ میں نے بدنیتی کرنی ہے، میں نے بے ایمانی کرنی ہے، میں نے جھوٹا وعدہ کرنا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے چونکہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا غلط انٹرپریٹیشن ہے. ہم اللہ کی رحمت کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. مالک نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے تئیں میری نافرمانی نہ کرنا، میرے حکم پر عمل کرنا، اور میں رحیم ہوں، مہربان ہوں، رحمت کرنے والا ہوں. بڑا کلیئر میسج ہے. اور اگر میں نے اللہ کو ہی چیلنج دینا ہے، وہ میں چونکہ ایک استاد بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تو میں کہتا ہوں میرے استاد تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد سعید صاحب، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرے، بہت بڑے انسان تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اٹس ناٹ ٹیچرز جاب ٹو فیل دا اسٹوڈنٹس. میں نے ان سے یہ بات بڑی اعلیٰ سیکھی، انہوں نے سکھائی. وہ بھائی کہہ کے بلایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. مجھے کہتے ہیں اجاز بھائی استاد کا کام فیل کرنا نہیں ہے، سکھانا ہے. میں اس کے بعد یہ بات کہا کرتا ہوں اگر کوئی یہ قسم اٹھا لے کہ استاد مجھے پاس کر کے دکھا دے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا کوئی استاد. ورنہ استاد کی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ سیکھ جائیں، آگے بڑھیں، زندگی کمائیں، کیریئر کمائیں، عزت کمائیں، روزگار کمائیں. مالک کا استاد کو کوئی مقابلہ ہے؟ مالک اپنے بندوں کو تخلیق کرتا ہے جہنم میں بھیجنے کے لیے. لیکن اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میرا مالک مجھے جہنم میں جانے سے بچا کے دکھا دے، میں نے ہر نافرمانی کرنی ہے اس کی، میں نے کوئی عمل نہیں کرنا اس کی بات پہ، اس کے حکم پر، اور اس کے خلاف ہی چلنا ہے، تو پھر تو میں ذمہ دار ہوں نا. تو اللہ کریم کی رحمت، امید. جناب عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ معاف کر دیے گئے، صرف ایک پکڑا گیا حساب ہوگا اس کا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا. اور آپ ہی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ تمام لوگوں کو سزا ملنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور صرف ایک شخص کو معاف کیا جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت میں یقین ہے کہ وہ شخص عمر بن خطاب ہوگا. یہ بات وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان زندگی ہے، اس امید اور اس ڈر کے درمیان زندگی ہے جو ہمیں گزارنی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کائنات کی مشاہدات، سفر اور سیر کر کے اپنے گھر واپس آ گئے مکہ میں۔ آپ نے فجر کی نماز واپس آ کر حتیم میں ادا کی جہاں سے آپ گئے تھے۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں آئے گئے؟ جتنی دیر میں بستر گرم رہتا ہے، جتنی دیر میں کنڈی ہلتی رہتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہمارے ڈفرینٹ ہوا کرتے تھے، تو کنڈی کو جب کھولتے تھے تو کچھ دیر ہلتی رہتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا کہ رسول اللہ جا کے واپس بھی آ گئے۔ یہ سمجھانے کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں مکہ سے مدینہ منورہ، بیت المقدس، انبیاء کی نماز کی امامت، قبہ صخرہ سے پہلا آسمان، ساتواں آسمان، عرش معلیٰ، اللہ سے ملاقات، بار بار چھٹے ساتویں آسمان پہ آنا جانا، موسیٰ علیہ السلام کی ایڈوائز پہ، جنت دوزخ کی سیر، اس کائنات کی سیر۔ چونکہ سرکار اس کائنات کا دل ہے، جان ہے، جب جان نہیں رہی تو ہر چیز رک گئی۔ جیسے ہی جان واپس آئی یہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے اوپن ہارٹ سرجری میں ڈاکٹر دل کو ایک دفعہ بالکل بند کر دیتے ہیں، ساری سرجری کرتے ہیں اور پھر سے چلاتے ہیں۔ اللہ کریم، وہ مجھے شعر یاد آ رہے، کچھ دیر میری آنکھ سے اوجھل رہے ہو تم، کچھ دیر میری آنکھ سے اوجھل رہے ہو تم، وہ وقت میری عمر میں شامل نہیں رہا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں موجود ہونا، اس دنیا سے جانا اور واپس آنا، وہ جو لمحے تھے نا، وہ اس دنیا کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، کچھ دیر میری آنکھ سے اوجھل رہے ہو تم، وہ وقت میری عمر میں شامل نہیں رہا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی جناب سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے وہ راضی ہے۔ جزاک اللہ۔